السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ سب لوگ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا کے دربار گوہر بار میں درود و سلام کی نظر پیش کیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معظم الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ رفیقان گرامی، اللہ رب العزت کا ہزارہا شکر و احسان ہے کہ آج ہم اور آپ اس کے ذکر کی مجلس میں حاضر ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت اس مجلس ذکر کو اپنے کرم سے قبول فرمائے، آمین۔ اور ہم سب کو دین و شریعت پر، ایمان پر تا دم مرگ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اس مہینے کو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے نسبت ہے، اس لیے میں گفتگو کے آغاز میں دو تین شعر ان کی منقبت کے پڑھ کر گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معظم الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ ہاتھ پکڑا ہے تو تا حشر نبھانا یا غوث، ہاتھ پکڑا ہے تو تا حشر نبھانا یا غوث، اب کسی حال میں دامن نہ چھڑانا یا غوث، اب کسی حال میں دامن نہ چھڑانا یا غوث، تیرے جلووں
سے ہیں کتنے ہی شب ستاں روشن تیرے جلووں سے ہیں کتنے ہی شب ستاں روشن کوئی ایک شمع میرے دل میں جلانا یا غوث کوئی ایک شمع میرے دل میں جلانا یا غوث ہاتھ پکڑا ہے تو کبھی آنکھوں میں کبھی خانہ دل میں رہنا کبھی آنکھوں میں کبھی خانہ دل میں رہنا روح بن کر میری روح بن کر میری رگ رگ میں سمانا یا غوث ہاتھ پکڑا ہے تو تا حشر نبھانا یا غوث اب کسی حال میں. اور اس منقبت کا بہت خوبصورت شعر ہے یہ. نسبت حلقہ بگوشی کا بھرم رہے جائے نسبت حلقہ بگوشی کا بھرم رہے جائے بہر امداد میری قبر میں آنا یا بہر امداد میری قبر میں آنا یا غوث ہاتھ پکڑا ہے تو تا حشر نبھانا یا غوث. اور مکے کا شعر. کسی مجدھار سے آواز تمہیں دیتا ہے کسی مجدھار سے آواز تمہیں دیتا ہے
اپنے ارشد کو بلاؤں سے بچانا یا غوث، اپنے ارشد کو بلاؤں سے بچانا یا غوث، اب کسی حال میں دامن نہ چھڑانا یا غوث۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ رفیقان گرامی، اللہ رب العزت کے کرم سے آج ہم اور آپ اپنی مسجد میں بیٹھ کر اللہ عز و جل اور اس کے محبوب بندوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دور بڑے فتنوں کا دور ہے۔ ایمان اور عقیدے پر قائم رہنا دن بدن انتہائی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ کسی زمانے میں اکا دکا کسی گاؤں میں کسی بدعقیدہ مولوی کی آمد ہوتی تھی، اس کی تقریر ہوتی، اس کی تقریر کا لوگ بائیکاٹ کرتے تھے۔ اکا دکا کوئی اس مجلس میں چلا جاتا تو گاؤں والے اسے ترچھی نظر سے دیکھتے تھے۔ ایسے بھی واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ اگر کسی مسجد میں کوئی بدعقیدہ مولوی پہنچ گیا تو محلے والے بہت دور تک اس کو بھگاتے تھے۔ ددھی کے بارے میں وہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ کسی زمانے میں تبلیغی جماعت والے آئے تھے ددھی کی مسجد میں، خبر پھیلی کہ تبلیغی جماعت والے آئے ہیں، تو وہاں کے نوجوانوں نے پیچھا کرنا شروع کیا۔ 2 کلومیٹر دور تک وہ سب آگے آگے دوڑتے رہے اور نوجوان پیچھے پیچھے دوڑتے رہے۔ اس کی دہشت ایسی پھیلی کہ پھر دوبارہ کسی تبلیغی جماعت کے فرد کی ددھی میں آنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنے عقیدوں پر قائم رہتے تھے، کوئی گمراہ کن عقیدہ نہ ان کے کانوں تک پہنچتا تھا، نہ ان کے ایمان اور عقیدے میں کسی طرح کا کوئی تزلزل پیدا ہوتا تھا۔ مگر یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ، اس طرح کے جو جدید ذرائع ابلاغ عام ہو گئے، ہر گھر نہیں بلکہ ہر ہاتھ تک یہ چیزیں پہنچ گئیں۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہر بدعقیدہ انسان کی گفتگو آپ کے دروازے پر دستک دے رہی ہے، آپ کے دل و دماغ تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میرے بھائیو، اس کا نقصان کیا ہے؟ ہمارے علماء نے بتایا کہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی طاقت و قوت سے اللہ کے نیک بندے بھی اپنے غلاموں کی مدد فرماتے ہیں۔ اب یوٹیوب پر
نظر پڑ گئی تو ذاکر نائک کا بیان آتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو مدد کے لیے پکارنا شرک ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا کا کوئی یوٹیوب پر ویڈیو نظر آ گیا، اس کا بیان رہتا ہے کہ اللہ کے سوا ہم کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے، جو مر گئے وہ مٹ گئے، ان کا اب کوئی وجود باقی نہیں ہے۔ تو پھر مرنے کے 1000 سال کے بعد کوئی انسان کسی کی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے یا غوث المدد کہنا، یا رسول اللہ المدد کہنا، مزارات اولیاء پہ جانا، اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر پیش کرنا، یہ ساری چیزیں انسان کے ایمان اور عقیدے کو خراب کرتی ہیں اور انسان شرک کے دلدل میں جا گرتا ہے۔ میرے بھائیو، اب اسکول کا پڑھا لکھا نوجوان جسے نہ دینی شعور ہوتا ہے، نہ علماء کی صحبت میں بیٹھنے کا انہیں کبھی کوئی موقع ملتا ہے، اس کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ ہماری مسجد کے امام صاحب نے کہا کہ یا غوث المدد کہہ سکتے ہیں، اللہ کے نیک بندے انتقال کے بعد بھی مٹتے نہیں ہیں، وہ باقی رہتے ہیں، مگر یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ یا غوث کہنا شرک ہے، اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا شرک ہے۔ تو اس کے دل میں شک شبہ پیدا ہوتا ہے، ہم انہیں مانیں کہ انہیں مانیں، ہم ان کی باتوں کو قبول کریں کہ ان کی باتوں کو قبول کریں۔ میرے بھائیو، ابتدائی مرحلے میں وہ شک و شبہے کا شکار ہوتا ہے، دوسرے اسٹیج میں وہ وہابیت کی ہمدردی اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، تیسرے اسٹیج تک جاتے جاتے وہ تقریباً ذہنی طور سے بدعقیدہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اب بھلے سے سماج کے ڈر سے، ماں باپ کے دباؤ میں، اپنے ساتھیوں کے دباؤ میں اپنی ان باتوں کا وہ برملا اظہار نہ کر سکے، مگر ذہنی طور سے وہ اہل سنت کی فکر سے ہٹ چکا ہوتا ہے اور بد مذہبوں کی فکر سے وہ بہت قریب ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج سے 50 سال پہلے جس قدر بدعقیدگی کی تردید کی ضرورت تھی، آج اس سے کئی گنا ضرورت زیادہ بڑھ چکی ہے، کیونکہ وہابیوں کی کتابیں 50 سال پہلے ہر گھر میں نہیں تھیں، بدعقیدہ مولویوں کی تقریریں ہر محلے میں نہیں ہوتی تھیں، مگر اب یوٹیوب اور فیس بک کے ذریعے ہر گھر نہیں، ہر انسان کے دروازے پر بدعقیدوں کی کتاب بھی موجود ہے اور ان کی تقریریں بھی موجود ہیں۔ اگر ہم نے اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی فکر نہیں کی تو ہماری آنے والی نسل مزید گمراہی کا شکار ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہر مجلس میں ایمان اور عقیدے کی اصلاح پر گفتگو ہونی چاہیے، اور دوسرے مرحلے میں اعمال کی اصلاح پر بھی روشنی ڈالنی چاہیے، تاکہ عقیدہ بھی محفوظ رہے اور انسان کے اعمال بھی درست رہیں۔ اسی دینی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں اپنی گفتگو کا ابتدائی حصہ اصلاح عقائد کے حوالے سے پیش کروں گا، اور گفتگو کا دوسرا حصہ اصلاح احوال اور اصلاح اعمال کے حوالے سے میں آپ حضرات تک پہنچاؤں گا۔ آپ پریشان نہ ہو، بارش کی وجہ سے سامعین کی تعداد کچھ کم ہے، مگر سامعین کی تعداد معنی نہیں رکھتی، سننے والے چند لوگ ہوں مگر بغور سننے والے ہوں تو وہ 1000 لوگوں کے مجمع پہ زیادہ بھاری ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے آپ اس کی فکر بالکل نہ کریں کہ یہاں پہ 50 لوگ موجود ہیں یا 500 لوگ موجود ہیں، میری باتوں کو غور سے سنیں اور درود شریف پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا
محمد المعدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ ہندوستان میں وہابیت کی بنیاد جس شخص نے ڈالی اس کا نام تھا اسماعیل دہلوی، سب سے پہلا وہابی جس نے ایک کتاب لکھی تقویۃ الایمان۔ اس کتاب میں اس نے اہل سنت کے تمام تر عقیدوں کو یا تو شرک کہا یا تو بدعت اس نے کہا، کم درجے کی بات اگر اس نے کہی تو ناجائز کہی۔ تقریباً تمام عقیدوں کو اس نے کفر و شرک کے خانے میں ڈال دیا۔ پہلا شخص اسماعیل دہلوی۔ یہ کون تھا؟ ہندوستان کا ایک بہت بڑا علمی گھرانہ تھا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ جیسے آج کے عہد میں اعلیٰ حضرت کا گھرانہ ہندوستان کا سب سے بڑا علمی گھرانہ ہے، سب سے بڑا خاندان ہے، پردادا عالم، دادا عالم، اعلیٰ حضرت مجدد، ان کے بیٹے مجدد، ان کے پوتے علم و فضل کے تاجدار، جیسے کئی پیڑھیوں سے علم اور تقوی اعلیٰ حضرت کے خاندان میں آ رہا ہے، ویسے ہی اعلیٰ حضرت کے زمانے سے ذرا سا پہلے ایک بہت بڑا علمی خاندان تھا ہندوستان کا، جس کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا خاندان کہتے تھے۔ میرے بھائیو، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا پیدا ہوئے 1272 ہجری میں۔ کتنے میں؟ 1272 ہجری میں۔ اور اسماعیل دہلوی کی موت ہوئی 1246 ہجری میں، 1246، اور اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے 1272، تو 46 میں 26 شامل کر دیجئے تو 72 ہو جائے گی۔ یعنی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے 26 سال پہلے مولوی اسماعیل دہلوی اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اسماعیل دہلوی کے چچا کا نام تھا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔ ان کو سراج الہند کہا جاتا تھا، ہندوستان کا چراغ کہا جاتا تھا۔ بڑے نامور محدث تھے، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے وہ دادا استاذ ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد کا نام سید آل رسول احمدی، اور سید آل رسول احمدی کے استاذ تھے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔ تو بابائے وہابیت اسماعیل دہلوی کے وہ چچا اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے دادا استاذ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔ ان کا انتقال کب ہوا؟ 1239 ہجری میں، 1239۔ ایک جوڑیے تو 40، 30 شامل کیجئے تو 70، دو اور اس میں شامل کیجئے تو 72، تو 30، 2 32 اور 1 33، یعنی اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 33 سال پہلے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا انتقال ہوا۔ وہابیت کی بنیاد رکھنے والے شخص کے وہ سگے چچا ہیں، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے دادا استاذ ہیں، سراج ہند ہیں، اور ہندوستان میں جتنے بھی علم حدیث کی شاخیں کہیں بھی پھیلی ہیں وہ سب شاہ عبدالعزیز کے واسطے سے پھیلی ہیں۔ علامہ فضل حق خیرآبادی انہی کے شاگرد، مفتی صدر الدین آزردہ انہی کے شاگرد، مولانا فضل رسول بدایونی انہی کے شاگرد۔ جتنے بڑے بڑے علماء آپ کو ہندوستان میں نظر آئیں گے اعلیٰ حضرت سے پہلے یا ان کے عہد میں، وہ سب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے شاگرد تھے۔ اتنی بڑی ذات تھی ان کی۔ خیر،
شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے والد کا نام تھا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. کیا نام تھا؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. جیسے آج ہندوستان میں شاید کوئی صحیح العقیدہ ہو جو اعلیٰ حضرت کا نام نہ جانتا ہو. اعلیٰ حضرت کا نام لیجیے تو چہرے پہ روشنی آ جاتی ہے. ہاں مجدد ہے وہ، ہمارے امام ہیں وہ. تو جیسے اہل سنت اعلیٰ حضرت کا نام سن کر چہک جاتے ہیں، چہرہ کھل جاتا ہے، ویسے ہی دیوبندیوں کے سامنے شاہ ولی اللہ کا نام لیجئے تو ان کا چہرہ چمک جاتا ہے. ہاں ہمارے امام ہیں وہ، ہمارے مجدد ہیں وہ. اس عہد کے مجدد تھے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. سمجھ رہے ہیں یہ کون ہے؟ اسماعیل دہلوی کے دادا. کون ہے؟ اسماعیل دہلوی جس نے ہندوستان میں وہابیت کی بنیاد ڈالی، اس کے دادا ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. یہ 12ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں شاہ ولی اللہ. کب انتقال ہوا ان کا؟ 1176 ہجری میں. کتنے میں؟ 1176. اور اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے 1272. تو 1272 سے 1176 مائنس کیجئے تو 96 سال کا فرق دونوں بزرگوں میں ہے. یعنی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے 96 سال پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا انتقال ہو چکا تھا. کتنا فرق تھا؟ 96 سال. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے کہ 33 سال کے بعد اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے 96 سال کے بعد اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد کا نام تھا شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی. کیا نام تھا؟ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی. یہ حضرت اورنگزیب کے زمانے کے یہ محدث ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ حضرت اورنگزیب نے جب فتاوی عالمگیری لکھوائی اور اس کے لیے عالموں کا پینل بنایا، فتاوی عالمگیری کی جب ترتیب ہو گئی تو پروف ریڈنگ کے لیے جن علماء کا انتخاب کیا حضرت اورنگزیب نے، ان میں ایک عالم حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی بھی تھے. سمجھ رہے ہیں؟ تب کیا ہوا؟ حضرت اورنگزیب اکھنڈ بھارت پر 50 سال حکومت کرنے والے حکمران کا نام ہے. 50 سال لگاتار حکومت کی ہے. گویا پورے ہندوستان کے عالموں میں، گنے چنے عالموں میں شمار ہوتا تھا شاہ عبد الرحیم کا. ان کا انتقال کب ہوا؟ 1131 ہجری. کتنے میں؟ 1131. اور اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے 1272. تو 1131 100 سال شامل کیجئے تو 1231. 41 سال اس میں جوڑیے تو 1272. یعنی اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 141 سال پہلے شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کا انتقال ہو چکا تھا. یہ 3 نام یاد رکھیے. شاہ عبدالعزیز جو اسماعیل دہلوی کے چچا ہیں، وہ اعلیٰ حضرت سے 33 سال پہلے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو اسماعیل دہلوی کے دادا ہیں، وہ اعلیٰ حضرت سے 96 سال پہلے. اور شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی جو اسماعیل دہلوی کے پردادا ہیں، وہ اعلیٰ حضرت سے کتنا پہلے ہیں؟ 141 سال پہلے. یعنی تقریباً 150 سال پہلے کہ یہ محدث ہیں. اور یہ سب اسی خاندان کے بزرگ ہیں جس خاندان کے چشم چراغ نے وہابیت کی بنیاد ڈالی. اسی خاندان کے یہ سب بزرگان دین ہیں، اور یہ سب اعلیٰ حضرت سے پہلے کے. سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ اب اگر اعلیٰ حضرت سے پہلے ان بزرگوں نے غوث اعظم سے مدد نہیں مانگی
تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شروعات اعلیٰ حضرت نے کیا۔ اگر ان بزرگوں نے کبھی مزارات اولیاء پر حاضری نہیں دی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی شروعات اعلیٰ حضرت نے کیا۔ لیکن میں آپ کو ان بزرگوں کے حوالے سے 4-5 باتیں سنا کر اپنی گفتگو کے اگلے مرحلے کی طرف میں انشاءاللہ بڑھوں گا۔ ان بزرگوں کے واقعات سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے اوپر آج جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ میلاد اعلیٰ حضرت نے شروع کیا، فاتحہ اور نیاز مولانا احمد رضا نے شروع کیا، مزارات اولیاء پہ جانے کا عقیدہ تصور مولانا احمد رضا نے دیا، اللہ کے نیک بندوں سے مدد طلب کرنے کا تصور مولانا احمد رضا نے دیا، ان سے پہلے کے بزرگوں میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اس الزام کی سچائی سمجھنے کے لیے آپ ان بزرگوں کے 4-5 واقعات آپ سن لیں تو آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہوگا کہ اعلیٰ حضرت نے ان چیزوں کو شروع کیا یا اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 100-150 سال پہلے اسماعیل دہلوی کے دادا پر دادا بھی یہ سارے کام انجام دیا کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں میرے بھائیو؟ تمہیدی گفتگو ہے، یہ تھوڑی سی بوجھل گفتگو ہے، آپ ذہنی طور سے کچھ پریشانی محسوس کر رہے ہوں گے، مگر اب جو میں باتیں کہنے جا رہا ہوں وہ آپ کے لیے بہت دلچسپی کا سبب ہوگی انشاءاللہ۔ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کی سوانح حیات، جس کو ہندی میں جیونی کہتے ہیں، ان کے بیٹے شاہ ولی اللہ نے لکھی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے انفاس العارفین۔ کیا نام ہے؟ انفاس العارفین اس کتاب کا نام ہے۔ شاہ ولی اللہ نے لکھی ہے انفاس العارفین، جس میں دیگر بزرگوں کے ساتھ ساتھ اپنے والد کی سوانح حیات بھی انہوں نے بیان کی ہے۔ انفاس العارفین میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ میرے والد فرمایا کرتے تھے کہ ایک بار شاہ جہاں بعد میں مکتب سے پڑھ کر لوٹ رہا تھا، میر زاہد منطق کے بڑے عالم تھے، انہی کا نام لے کے لکھا کہ میرے والد نے فرمایا کہ میر زاہد کے مکتب سے میں پڑھ کر لوٹ رہا تھا، راستے میں بڑا سناٹا تھا، طبیعت میں گھبراہٹ پیدا ہوئی، میں نے گھبراہٹ دور کرنے کے لیے شیخ سعدی کی ایک غزل پڑھنی شروع کی۔ وہ غزل کیا تھی؟ جز ذکر یار ہر چے کنی عمر ضائع است، جز سر عشق ہر چے بخانی بطالت است، سعدی بشوئے لوح دل از نقش غیر حق۔ 3 مصرع پڑھا اور چوتھا مصرع بھول گئے۔ کون بھول گئے؟ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کہتے ہیں کہ 3 مصرع مجھے یاد تھا، چوتھا مصرع جب میں نے پڑھنے کی کوشش کی تو مجھے یاد ہی نہیں آیا، طبیعت میں بڑا تقدر پیدا ہوا، موڈ خراب ہوا، میں نے بار بار کوشش کی کہ چوتھا مصرع یاد آ جائے، نہ یاد آ سکا۔ اچانک سامنے سے ایک نورانی شکل والے ایک انسان چل کر آتے ہوئے دکھے، میرے قریب آئے، کہا عبد الرحیم چوتھا مصرع یہ ہے، علم کے راہ حق نہ نماید جہالت۔ اے سعدی اپنے دل کی تختی سے اللہ کے سوا دوسروں کی یادوں کے نقوش مٹا دو، کیونکہ جو علم اللہ کا راستہ نہ دکھا سکے وہ علم نہیں ہے بلکہ وہ جہالت ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ چوتھا مصرع انہوں نے بتایا۔ شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ میں نے جیب سے پان نکالا، کہا حضور یہ پان لیجیے۔ انہوں نے کہا میں پان نہیں، انہوں نے کہا کہ شعر بتانے کی مزدوری دے رہے ہو؟ میں نے کہا حضور مزدوری نہیں ہے، یہ نذرانہ ہے۔ انہوں نے کہا میں پان نہیں کھاتا ہوں۔ میں نے کہا حضور
شریعت یا طریقت میں پان کھانا منع ہو تو مجھے بھی کہہ دیجئے، میں بھی پان نہیں کھاؤں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ منع نہیں ہے مگر میں پان نہیں کھاتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ اب مجھے یہاں سے جلدی چلنا چاہیے، اور ایک قدم یہاں رکھا اور دوسرا قدم گلی کے اس نکڑ پر، اتنا لمبا قدم۔ شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ کسی مرد صالح کی روح ہے جو انسان کی شکل میں میری مدد کے لیے آئی تھی۔ میں نے کہا حضور نام تو بتاتے جائیں تاکہ فاتحہ پڑھوں تو آپ کا بھی نام شامل کر لوں۔ تو انہوں نے پلٹ کے کہا کہ مجھ حقیر کو لوگ شیخ سعدی کہا کرتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ یہ شیخ سعدی کون ہے؟ 8ویں صدی ہجری کے ایک صوفی شاعر ہے۔ گلستہ بوستان ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، اور ایسی مقبول کتاب ہے کہ کسی بھی مکتبہ فکر کا مدرسہ ہو، گلستہ بوستہ اس میں ضرور پڑھائی جاتی ہے۔ صوفی شاعر پہ مزار کہاں ہے؟ ایران میں۔ ایران کا شہر ہے شیراز، وہاں پہ ان کا مزار ہے۔ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ شعر پڑھ رہے ہیں شاہ عبد الرحیم دلی میں، خبر کیسے ہو گئی شیخ سعدی کو شیراز میں اپنی قبر کے اندر کہ کوئی میرا شعر پڑھ رہا ہے اور شعر پڑھتے پڑھتے بھول گیا؟ خبر کیسے ہو گئی؟ اور اگر خبر ہو گئی تو وہاں سے ان کی روح چل کر دلی کیسے پہنچ گئی؟ اور کسی تیسرے چوتھے کے پاس نہ جا کر شاہ عبد الرحیم کے پاس ان کی روح انسان کی شکل میں کیسے پہنچ گئی؟ ان کو بھولا ہوا مصرع کیسے بتا دیا؟ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر ایک صوفی شاعر 1000 کلومیٹر کی دوری سے اپنے پڑھے جانے والے شعر کے منظر سے باخبر رہ سکتے ہیں تو خواجہ اجمیری کیوں باخبر نہیں رہ سکتے؟ بغداد کے تاجدار کیوں باخبر نہیں رہ سکتے؟ اور یہ شعر پڑھیے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں، شاہان زمانہ کی جھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اگر شیخ سعدی 1000 کلومیٹر سے باخبر ہو گئے کہ میرا شعر پڑھا جا رہا ہے اور پڑھنے والا بھول رہا ہے، وہاں سے اس کی مدد کے لیے جلوہ گر ہو گئے، تو پھر مدینے کے تاجدار اپنے غلاموں کی دستگیری کے لیے مدینے سے تشریف لا کر اپنے غلاموں کی دستگیری کیوں نہیں فرماتے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے ایمان والے کہتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آج دور جدید کے مبلغین آپ کو یہ باور کراتے ہیں کہ غوث کو مدد کے لیے کیوں پکارتے ہو، یا خواجہ المدد کیوں کہتے ہو، یا رسول اللہ المدد کیوں کہتے ہو؟ جو انسان دنیا سے 1000 سال پہلے رخصت ہو گئے، اب وہ تمہاری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ ان سے کہو کہ آپ مجھے نہ سمجھاؤ، اپنے اسماعیل دہلوی بابائے وہابیت کے پردادا سے پوچھو کہ آپ کی مدد کے لیے شیخ سعدی ایران سے کیسے آ گئے؟ اگر آپ کی مدد کے لیے شیخ سعدی کی روح انتقال کے 150 سال کے بعد، بلکہ 350 سال کے بعد، 8ویں صدی ہجری کے وہ بزرگ ہیں، اور یہ 1131 کا معاملہ ہے، یہ 350 سال کے بعد اگر شیخ سعدی اپنے غلاموں کی مدد کے لیے دلی جلوہ گر ہو سکتے ہیں، تو اگر ہم نے غوث کو پکارا تو کیا غلط کیا؟ ہم نے خواجہ کو پکارا تو کیا غلط کیا؟ ہم نے اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کی مدد و نصرت کا مظہر سمجھ کر
انہیں مدد کے لیے آواز دیا تو اس میں کفر و شرک کی کون سی بات ہے؟ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیو، آپ اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ اللہ والے جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو مٹ جاتے ہیں، یہ تصور دل سے نکال دیں۔ اللہ کے نیک بندوں نے 100 200 400 سال پہلے کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے نیک بندے مٹتے نہیں ہیں، اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہوتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، 10ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں۔ 911 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ کتنے میں؟ 911۔ اور اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے 1272، وہ یاد رکھیے گا 1272۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے تنویر الحلق فی امکان رؤیت النبی والملک۔ کسی نے ان سے سوال کیا کہ کوئی انسان اپنے ماتھے کی نگاہوں سے پیغمبر کو دیکھ سکتا ہے کہ نہیں آج کے وقت میں؟ حضور کو وصال کیے ہوئے 900 سال گزر گئے، مگر جیسے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، کیا اس طرح کوئی انسان حضور کا دیدار آج کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی عنوان پہ وہ رسالہ لکھا، تنویر الحلق فی امکان رؤیت النبی والملک۔ اس میں لکھا فَتَقَرَّرَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ أَنَّ نَبِيَّنَا صلی اللہ علیہ وسلم بل جمیع الانبیاء احیاء فی قبورہم ردت الیہم ارواحہم بعد ما قبضوا وَأُذِّنَ لَهُمْ بِالتَّصَرُّفِ فِي الْمَلَكُوتِ الْعَلَوِيِّ وَالسُّفْلِيِّ وَلَكِنَّهُ غُيِّبَ كَمَا غُيِّبَتِ الْمَلَائِكَةُ۔ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ میں نے جو حدیثیں لکھی ہیں، میں نے جو اقوال محدثین لکھے ہیں، ان حدیثوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ میرے پیغمبر بلکہ تمام پیغمبر اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ انتقال کے بعد ان کی روحیں ان کے جسم میں لوٹا دی گئی ہیں اور انہیں قبروں سے نکلنے کی اجازت دی گئی ہے۔ آسمان و زمین میں جہاں چاہیں انہیں تصرف کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اور اخیر میں لکھتے ہیں وَلَكِنَّهُ غُيِّبَ، مگر وہ ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں، کما غیبت الملائکہ، جیسے کہ فرشتے ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ کوئی فرشتے بارش برساتے ہیں، کوئی فرشتہ پودا اگاتا ہے، کوئی فرشتہ ہواؤں کو ہانکتا ہے، کوئی فرشتہ ماں کے پیٹ میں پرورش پانے والے بچے کی تقدیر لکھنے پہ مقرر ہے۔ کرامن کاتبین ہمارا بایو ڈاٹا تیار کرتے ہیں۔ ہر آدمی کی حفاظت کے لیے درجنوں فرشتے لگے رہتے ہیں۔ اس خاکدان گیتی میں ہزاروں کام پر ہزاروں فرشتوں کو مقرر کیا گیا۔ حضرت اسرائیل روح قبض کرتے ہیں، مگر جیسے فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، ویسے ہی علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ پیغمبر زندہ ہیں، مگر جیسے فرشتے نظر نہیں آتے، اسی طرح اللہ کے پیغمبر بھی ہمیں اس دنیا میں نظر نہیں آتے۔ کہیے سبحان اللہ۔ جن کا جھولیاں سب کی بھر دی جاتی ہیں، جھولیاں سب کی بھر دی جاتی ہیں، دینے والا نظر نہیں آتا، اور جن کا سایہ ہے سارے عالم پر، ان کا سایہ نظر نہیں آتا۔ اس لیے میرے نوجوان دوستوں، میرے ساتھیوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، بد مذہبوں کی تقریروں کو سننے سے پرہیز کریں آپ، جس سے ایمان اور عقیدے کے متاثر ہونے کا اندیشہ ہو، اور اگر کوئی شبہ آپ کے دل میں پیدا ہو
تو اپنے عالموں سے رابطہ کرے۔ امام احمد رضا نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جو بات ماضی کے بزرگوں نے نہ کہی ہو۔ آج دنیا والے کہتے ہیں فاتحہ پڑھنے کو امام احمد رضا نے رائج کیا۔ آپ شاہ عبد الرحیم کا وہ جملہ سنیں، فرمایا کیا فرمایا؟ حضور نام تو بتاتے جائیں کہ فاتحہ پڑھوں تو آپ کا بھی نام شامل کر لوں، تو پلٹ کے کہا کہ لوگ مجھے سادی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 150 سال پہلے اسماعیل دہلوی کے پردادا بھی اللہ کے نیک بندوں کے لیے فاتحہ پڑھتے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ جو کام اسماعیل دہلوی کے پردادا کرتے تھے اعلیٰ حضرت نے وہی کام ہم سنی مسلمانوں کو سکھایا۔ سبحان اللہ، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اور اگر آپ پریشان نہ ہو رہے ہوں تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، یہ کون ہے؟ اسماعیل دہلوی کے بولیے دادا، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے 96 سال پہلے کے ہیں۔ وہ اپنی کتاب سطعات میں لکھتے ہیں، ان کی کتاب کا نام ہے سطعات، اس میں لکھتے ہیں وَلِہَٰذَا یقولون، اسی لیے بزرگان دین کہتے ہیں کہ اربعۃ من الاولیاء یتصرفون فی قبورہم کتصرف الاحیاء، اسی لیے بزرگان دین کہتے ہیں کہ 4 اولیاء کرام ایسے ہیں جو اپنی قبروں میں یوں تصرف کرتے ہیں جیسے کوئی زندہ آدمی تصرف کرتا ہو۔ اور ان 4 بزرگوں میں پہلا نام غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا لکھا کہ جیسے زندہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، دنیا جہان کا کام کرتے ہیں، اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی اپنی قبر انور میں رہتے ہوئے بھی زندوں کی طرح تصرف فرمایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ بلکہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی جو اسماعیل دہلوی کے چچا ہیں، انہوں نے اپنے ملفوظات میں لکھا، کسی نے کہا حضور اگر کسی کو عصبی خلل ہو جائے، بھوت جنات پریشان کرے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ قرآن شریف کی فلاں فلاں صورتیں پڑھ کے دم کرنا چاہیے، پانی پہ دم کر کے پلانا چاہیے، تیل پہ دم کر کے اس کے بدن پہ لگانا چاہیے، چراغ جلانا چاہیے، اللہ پاک کے فلاں فلاں نام کا ورد کرنا چاہیے۔ اور ان طریقوں میں ایک طریقہ یہ بھی لکھا کہ اللہ کے نیک بندوں کی روحوں سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ کے نیک بندوں کی روحوں سے مدد مانگنی چاہیے۔ اور لکھا وہیں پر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے کہ 4 مشائخ وہ ہیں جو ادنا سی توجہ پر اپنے غلاموں کی مدد فرماتے ہیں۔ پہلا نام گنبد خضرا کے تاجدار کا لکھا، دوسرا نام شہنشاہ بغداد کا لکھا، تیسرا نام حضرت نجم الدین کبریٰ کا لکھا، اور ایک نام حضرت علی مرتضیٰ کا لکھا کہ یہ 4 اللہ کے وہ صالح بندے ہیں کہ ادنا سی توجہ ان کی طرف کی جائے تو وہ اپنے غلاموں کی دستگیری کے لیے تشریف لایا کرتے ہیں۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ کوئی اندھ بھکتی والی بات نہیں ہے، یہ ہمارا کوئی ضعیف الاعتقاد والا مسئلہ نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں ہاتھ پکڑا ہے تو تا حشر نبھانا یا غوث، اب کسی حال میں دامن نہ چھوڑانا یا غوث، کبھی آنکھوں میں کبھی خانہ دل میں رہنا، روح بن کر میری رگ رگ میں سمانا یا غوث، نسبت حلقہ بگوشی کا بھرم رہ جائے، بحر امداد میری قبر میں آنا یا غوث۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور میرے بھائیوں، کسی بھی
बुजुर्ग से फैज़ पाने के लिए बुजुर्ग से रिश्ता जोड़ना पड़ता है ना। जी जब जब हमारा गुजर हो इस रास्ते से तो एक पान मैं महावीरगंज से बनवाऊं और चाकी वहाँ किसी शख्स को दे दूं कि ये हाजी हमीद साहब को दे दीजिएगा। जब भी गुजर हो इस रास्ते से पान एक बनवाऊं और कहूं कि ये हाजी नसीम साहब को दे दीजिएगा, ये हाजी इम्तियाज साहब को दे दीजिएगा। तो जब जब पान पहुंचता रहेगा हाजी साहब हमको याद करते रहे। तो अगर ना ऐसा जी हर दिन अगर पान पहुंचा तो हर दिन ही हमें याद करेंगे, और अगर हफ्ता 10 रोज ऐसा गुजरा कि पान आया ही नहीं तो इनके दिल में फिक्र होगी, मौलाना साहब को क्या हो गया, 1 हफ्ता हो गया पान नहीं आया, 15 दिन गुजर गए पान नहीं आया, ख्याल आएगा ना दिल में। इसलिए मेरे भाइयों हर आदमी को इस बात का मामूल बनाना चाहिए कि सुबह की नमाज पढ़िए, सुबह की नमाज पढ़ के जो भी आपको विर्द करना है, तिलावत करनी है कीजिए। उसके बाद एक बार सूरह फातिहा, एक बार आयतल कुर्सी, 11 बार कुल हो अल्लाहु अहद पढ़िए। और आप जिस शेख से भी मुरीद हों उनका जो दिया हुआ शजरा है, शजरे में जितने बुजुर्गों का नाम है उन तमाम बुजुर्गों का नाम लेके इसाले सवाब कीजिए। माँ बाप की रूह को सवाब पहुँचाइए। जब रोज़ाना आपका सवाब गुंबद खजरा के मक्की की बारगाह में पहुँचेगा, बगदाद के ताजदार की बारगाह में पहुँचेगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बारगाह में आपका वो सवाब पहुँचेगा, तो ये बुजुर्गान दीन आपको याद रखेंगे। मेरा एक गुलाम चुमरा में रहता है, मेरा एक गुलाम फलां जगह रहता है जो रोज़ाना कुरान की आयतों का सवाब पहुँचाता है, दुरूद पहुँचाता है। अगर कभी किसी बीमारी की वजह से, किसी हादसे की वजह से कई दिन आप सवाब ना पहुँचा सके तो फिर सरकार की तवज्जो होगी कि मेरे गुलाम पर क्या मुसीबत आई कि चंद दिनों से न उसका दुरूद पहुँचा है न उसकी नियाज पहुँची है। क्या बात है। कहिए सुभान अल्लाह। इसलिए वो लम्हा भी शायद जिंदगी में आ जाए कि आपका जब दुरूद रेगुलर पहुँचे, कुरान की आयतों का सवाब रेगुलर पहुँचे, खाने पीने की चीज़ों की नियाज लगातार पहुँचे, जब तक पहुँचता रहेगा उनकी बारगाह में आपका तज़किरा होता रहेगा। और अगर कभी किसी परेशानी की वजह से आपकी वो नियाज, आपका वो दुरूद, आपकी तिलावत करदा सूरतों का सवाब न पहुँच सका तो हो सकता है कि सरकार करम फरमा कर आपकी खैरियत के लिए खुद आपके घर तशरीफ़ लाएं, और वो लम्हा वो मुक़द्दस लम्हा होगा जिसकी आरज़ू हर गुलाम रखता है। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी परदादा का मैंने नाम लिया ना, आला हजरत से कितना पहले क्या 141 साल के, वो लिखते हैं अनफासुल आरिफीन में, और उसको शाह वलीउल्लाह ने अद्दुर्रुस समीन में भी नकल किया, कई किताबों में लिखा कि शाह अब्दुल रहीम फरमाते हैं कि हर साल रबीउल अव्वल के दिन 12वीं शरीफ के दिन मैं नबी की मीलाद पढ़ता था और जो शीरीनी होती वो लोगों में तकसीम कराता था। एक साल ऐसा हुआ कि गुर्बत की वजह से घर में कुछ नहीं था, सिर्फ भुने हुए चने थे, गुड़ था, घर से वही आया, मैंने नबी की मीलाद पढ़ी, वही गुड़ चना वही लोगों में बंटवा दिया। रात में मैं ख्वाब देखता हूँ कि आकाए करीम तख्त पे जलवागर हैं, नीचे सहाबा बैठे हैं, सहाबा नियाज की चीज़ें बढ़ा रहे हैं, हुजूर थोड़ा सा लेके ज़ुबान मुबारक पे रखते हैं, बाकी सहाबा में तकसीम करा देते हैं। अचानक मैंने देखा कि एक सहाबी ने
میرے بھنے ہوئے چنے حضور کی طرف بڑھائے. حضور نے ایک چنا زبان مبارک پہ رکھا، باقی صحابہ میں تقسیم کرا دیا. شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ میرے دل کو تسلی ہوئی کہ چلو میرے آقا نے میرے بھنے ہوئے چنوں کو بھی قبول فرما لیا. سبحان اللہ. محبت سے کہیے سبحان اللہ. اس لیے میرے بھائیو، نائک صاحب جتنا آپ کو روکتے رہیں، محمد علی جتنا آپ کو منع کرتے رہیں، طارق جمیل جتنا چاہیں آپ کو ورغلاتے رہیں، مگر جب 12ویں شریف کا موقع آئے تو گھروں کو سجائیے، پرچم لگائیے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیے، جو بن سکے نبی کی بارگاہ میں نیاز پیش کیجئے. اگر شاہ عبد الرحیم کا بھنا ہوا چنا قبول ہو سکتا ہے تو آپ کا زردہ، آپ کی فرنی اور آپ کی بریانی بھی انشاءاللہ مدینے والے تاجدار کی بارگاہ میں ضرور مقبول ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ. 10 بج گئے ہیں، 1 گھنٹے کے قریب ہو گیا. میری تقریر کا آدھا حصہ مکمل ہو گیا. اب 2-3 باتیں اصلاح اعمال کے حوالے سے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک بار کلکتہ میرا جانا ہوا. اعلیٰ حضرت کے چھوٹے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند کے ایک مرید وہاں رہتے ہیں، حاجی قاسم صاحب، ٹکیا پاڑا میں. 15 محرم کو اپنے پیر کا وہ عرس مناتے ہیں. اسی عرس میں انہوں نے مجھے دعوت دی. رات میں تقریر ہوئی 11-12 بجے رات تک، 1 بجے رات تک. جب فاتحے کا وقت آیا تو پورا اسٹیج شیرینی سے بھر گیا. سمجھ رہے ہیں؟ کسی میں روٹی، کسی میں انڈا، کسی میں زردہ، کسی میں کیلا، کسی میں فرنی، کسی میں بادام، جو چیزیں ہو سکتی ہیں پورا. اگر میں بہت احتیاط سے کہوں تو کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً 50 قسم کی چیزیں اسٹیج پہ سجا دی گئی. ایک پلیٹ میں روٹی اور لال مرچ کی چٹنی بھی رکھی. فاتحہ ہو گئی، نیاز پیش کر دی گئی. اس کے بعد وہ پلیٹ مجمع کی طرف بڑھائی گئی. لوگ کھا کھا کے تبرک اسٹیج پہ واپس کر دیتے تھے. بڑھائی گئی پلیٹ، لوگ کھا کے واپس کر دیتے تھے. جب مجلس ختم ہوئی، کھانا کھانے کے لیے ان کے گھر میں گیا، 10-20 قدم کے فاصلے پہ تھا. تو میں نے ہنستے ہوئے کہا، حاجی صاحب آج تو میں نے عجیب و غریب نیاز دیکھی. ہم لوگ تو کوئی 1-2 سامان رکھ لیتے ہیں، کافی سمجھتے ہیں نیاز کے لیے، مگر 50 قسم کی چیزیں آپ نے سجا دی. خیر، سیب رکھا، کیلا رکھا، انگور رکھا، فرنی رکھا، بادام رکھا، وہ سب سمجھ میں آیا. مگر ایک پلیٹ میں آپ نے یہ روٹی اور لال مرچ کیوں رکھی؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ تو حاجی قاسم صاحب نے کہا کہ میرے پیر و مرشد حضور مفتی اعظم ہند جب کلکتہ آتے تھے، ٹکیا پاڑا آتے تھے، تو جس مرید کے گھر جاتے تو سینکڑوں لوگ پیچھے پیچھے چلتے تھے. عید کا سما ہوتا تھا. اب اگر دولت مند لوگ ہیں تو جانے والوں کے لیے کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا انتظام کر لیتے تھے. کوئی مرید اگر غریب ہو، اسے بلانا ہو اپنے پیر و مرشد کو، تو وہ کہاں سے 100 لوگوں کے کھانے کا انتظام کرے گا؟ تو جب کوئی غریب مرید آ کے کہتا حضور میرے گھر بھی تشریف لائیے گا، تو حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ایسا ہے بابو کہ میں لال مرچ کی چٹنی اور روٹی بہت شوق سے کھاتا ہوں، یہ بنوا کے رکھنا، میں آؤں گا تمہارے گھر. اب چلا 50 لوگوں کا مجمع، 100 لوگوں کا مجمع، تو آدھا کلو مرچ کی چٹنی، کلو 2 کلو آٹے کی روٹی بنا کر وہ غریب تیار رکھتا تھا. ایک روٹی تھوڑی سی چٹنی بانٹ دی جاتی تھی سب میں. لوگ شوق سے کھاتے تھے. پیر
हुजूर मुफ्ती आजम हिंद भी खाते थे। मुरीद का दिल चौड़ा हो जाता था कि मेरे पीर ने फरमाइश करके खाना बनवाया है और मुरीद पर कोई बोझ भी नहीं पड़ता था। तो मैं अक्सर देखता था कि मेरे पीर जब किसी गरीब मुरीद के घर जाते तो लाल मिर्च की चटनी और रोटी की फरमाइश करते थे। इसलिए मैंने नियाज में वो भी रखा था कि हो सकता है आलम बरज़ख में मेरे पीर की नज़र रोटी और चटनी पे पड़े तो शायद खुश होकर वो मेरे लिए दुआ फरमा दे, तो मेरी आखिरत संवर जाएगी, मेरी दुनिया बेहतर हो जाएगी। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, जिस बुजुर्ग से आप गहरी अकीदत रखते हो, अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत हैं, सारे बुजुर्गों से अकीदत रखते हैं, हर सिलसिले के बुजुर्गों का हम एहतराम करते हैं, मगर जिन बुजुर्गों से गहरी अकीदत हो आपको, उन बुजुर्गों के लिए खुसूसी इसाले सवाब और नियाज का एहतमाम रोज़ाना कीजिए, क्योंकि ये नियाज उनकी बारगाहों में पहुँचती हैं और जब अपनी पसंद की चीज़ें वो देखते हैं वो खुश होते हैं और हम गुलामों के लिए वो दुआएं फरमाया करते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, आप क्या फरमाया कि मैं हर साल मीलाद पढ़ता था। ये शाह अब्दुल रहीम ने फरमाया, हर साल मैं मीलाद पढ़ता था, शीरनी बंटवाता था। एक साल कुछ नहीं था सिवाय गुड़ चना के, मैंने वही बंटवा दिया। रात में देखा कि सहाबा ने पेश किया और आका ने तबस्सुम फरमाते हुए एक चना ज़ुबान मुबारक पे मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, अम्बिया औलिया विसाल के बाद भी जिंदा रहते हैं। अम्बिया और औलिया दुनिया जहान में जहाँ चाहें सफ़र फरमा सकते हैं और अगर कोई अकीदतमंद मोहब्बत से उन्हें पुकारे तो उसकी दस्तगीरी के लिए वो तशरीफ़ ले जाया करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम सब गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुरीद हैं। अल्लाह ताला हम सब को उनकी ग़ुलामी में ता क़यामत रखे, बल्कि हश्र भी हम सब का उन्हीं के परचम के तले फरमाए। अल्लाह का करोड़ों बार शुक्रिया है कि पिछले साल, बल्कि इसी साल जनवरी में मुझे बगदाद मुक़द्दस की हाज़िरी की सआदत मिली और 6 दिन मैंने गौसे आज़म की बारगाह में हाज़िरी की सआदत मिली हासिल की। अल्लाह पाक हम सब को भी बारगाह गौस की हाज़िरी अता फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। तो फितनों का दौर है, अपने अकीदे की हिफाजत कीजिए, गुमराह लोगों की तकरीरों से बचिए। अगर कोई शक शुबा अपने एतकाद के सिलसिले में आपके दिलों में पैदा हो, अपने उलमा से राब्ता कीजिए, अपनी भी हिफाजत कीजिए और अपनी नस्ल की भी हिफाजत कीजिए, ताकि हम जैसे या रसूल अल्लाह कह रहे हैं, हमारी आने वाली नस्ल भी या रसूल अल्लाह कहती रहे और हमारी नस्ल के दिलों में भी इश्क़ पैगंबर का चिराग जलता रहे। सुभान अल्लाह। चलते चलते एक बात और कह दूँ, एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, हज़रत यूनुस इब्ने उबैद, क्या नाम है उनका? यूनुस इब्ने उबैद। ये सहाबी तो नहीं थे, ताबई थे। क्या थे? पैगंबर को जिन्होंने देखा उन्हें सहाबी कहते हैं और सहाबी को जिसने देखा उसे ताबई कहते। 140 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ। 140 हिजरी। हम और आप इमाम आज़म अबू हनीफा की पैरवी करते हैं, 150 हिजरी में उनका इंतकाल हुआ। यानी इमाम आज़म अबू हनीफा से 10 साल पहले इनका विसाल हुआ। यूनुस इब्ने उबैद बड़े मुहद्दिस में शुमार किए जाते थे। वो फरमाते थे कि अगर आदमी 2 चीज़ें दुरुस्त कर ले तो उसके सारे मामलात दुरुस्त हो जाएंगे। आदमी अगर 2 चीज़ें दुरुस्त कर ले तो उसके
کے سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ پہلی چیز نماز کو درست کر لے، اور دوسری چیز اپنی زبان کو درست کر لے۔ دو چیزیں اگر ٹھیک ہو جائیں تو اس کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ میں جب غور کرتا ہوں تو ان کی بصیرت پر مجھے فخر ہوتا ہے، رشک ہوتا ہے۔ کتنی قیمتی بات ارشاد فرمائی۔ سبحان اللہ۔ جو نمازی ہوگا وہ شراب نہیں پی سکتا، جو نماز پڑھتا ہوگا وہ جوا نہیں کھیل سکتا ہے، جو نماز پڑھتا ہوگا وہ سود نہیں کھا سکتا ہے، جو نماز پڑھتا ہوگا وہ سینما ہال نہیں جا سکتا ہے، جو نماز پڑھتا ہوگا وہ کبھی تاڑی نہیں پی سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس کے دو معاملات ٹھیک ہو جائیں اس کا سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پہلی چیز کہ وہ اپنی نماز کو درست کر لے۔ میرے بھائیو، آج ہم اور آپ نماز سے بہت محروم ہیں۔ نماز کو ہم بوجھ سمجھتے ہیں۔ یہ بوجھ نہیں ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی وہ دولت ہے کہ جس کا مقابلہ کائنات کی کوئی شے نہیں کر سکتی ہے۔ آپ ذرا سوچیں، آج اگر سعودیہ کا بادشاہ محمد بن سلمان آ جائے امریکہ پور، اور وہ اعلان کر دے کہ جس کو ملنا ہو سرگوجا میں سے وہ آ کے مجھ سے ملاقات کر لے، کل 1:30 بجے سے میں لوگوں سے ملاقات کروں گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ محمد بن سلمان بڑا خبیث ہے، اس نے جدہ میں سینما ہال کھولا، جوا خانے کھولے، اس کو لوگ عرب کا دجال کہتے ہیں لوگ اس کو، اتنا یہ خبیث ہے۔ یہودیوں کا اتنا یہ مقرب ہے کہ وہ یہودی کلچر مکے اور مدینے میں تھوپنے کی کوشش کر رہا ہے، اتنا خبیث۔ جدہ کے ساحل سمندر پر وہ بیچ بنا رہا ہے جہاں انگریز عورتیں جیسے انگلینڈ اور یورپ میں نہاتی ہیں برہنہ ہو کر، اس طرح وہ نہا سکیں، غسل کر سکیں۔ وہ جدہ کے ساحل پر ان کی عیش اور ان کی تفریح کا سامان یہ تیار کر رہا ہے۔ خیر، ایسا منحوس انسان، لیکن اگر امریکہ پور میں آ کر اعلان کر دے کہ جس شخص کو بھی ملنا ہو وہ 1:30 بجے رات کو آ جائے، میں سب سے ملاقات کروں گا اور سب کو 1,000 ریال انعام کے طور پہ دوں گا، آپ یقین جانیے 1:30 بجے رات سے جو لائن لگے گی تو وہ امریکہ پور سے شروع ہو کر وہ مہاویر گنج تک پہنچ جائے گی۔ لالچ کیا ہے؟ بادشاہ کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں سلمان کے بیٹے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ لالچ کیا ہے کہ ملاقات کروں گا تو 1,000 ریال ملے گا، 25,000 انڈین روپے مجھے ملیں گے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دنیا کا ایک بادشاہ، دنیا کا ایک ظالم انسان، منحوس انسان اگر ملاقات کے لیے وقت دے دے پورا شہر امٹ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خواجہ غریب نواز کو جس رب نے خواجگی کے منصب پہ بیٹھایا، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جس پروردگار نے غوثیت کے منصب پہ بیٹھایا، جس رب نے سارے پیغمبروں کو نبوت بخشی، وہ رب اپنے دروازے کرم پہ 5 بار اپنے بندوں سے ندا کراتا ہے، آؤ خیر کی طرف آؤ، آؤ فلاح کی طرف آؤ، اپنے رب کے جلووں میں گم ہونے آؤ، اپنے رب کے انوار و تجلیات کی بارش میں نہانے آؤ، مگر انسان قدم نہیں بڑھاتا۔ اتنا ایک ایسی بارگاہ کہ دنیا میں اگر بارش کا ایک قطرہ بھی ٹپکتا ہے تو اسی کے کرم سے ٹپکتا ہے، اگر ایک پتا بھی اگتا ہے اسی کی رحمتوں سے اگتا ہے۔ وہ رب اگر اپنے دروازے کرم پہ اپنے بندوں کو بلائے تو ہمیں تو سر کے بل گھسٹ کے جانا چاہیے اور اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو خم کر دینا چاہیے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، فرماتے ہیں یونس ابن عبید
کہ جس کے دو معاملات ٹھیک ہو جائیں اس کا سارا کام ٹھیک ہو جائے گا. اپنی نماز درست کر لے، اپنی نماز درست کر لے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اے لوگوں نمازوں کی پابندی کرو. من حفظھا وحافظ علیہا فہو احفظ لما سواہا. جو نماز کی حفاظت کرے گا، جو نماز کی پابندی کرے گا، وہ دیگر اچھے کاموں کی بھی پابندی کرے گا. ومن ضیعھا وضایعھا فہو اضیع لما سواہا. جو نماز ضائع کر دے گا وہ دوسرے نیک کاموں کو اس سے زیادہ ضائع کر دے گا. ایسا ہے کہ نہیں؟ جو نماز پڑھتا ہے اللہ کے کرم سے وہ قرآن بھی پڑھتا ہے، اللہ کے کرم سے وہ درود بھی پڑھتا ہے، اللہ کے کرم سے وہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے. جو نماز کے قریب آ جاتا ہے وہ تمام کارہائے خیر کے قریب آ جاتا ہے، اور جو نماز سے دور ہو جاتا ہے وہ نیکیوں کے تمام راستوں سے وہ دور ہو جایا کرتا ہے. اس لیے میرے بھائیو، آپ نے مسجد بنا لی، سبحان اللہ، 70,000 75,000 روپے اس کے باقی ہیں. مجھے اللہ کی رحمت سے توقع ہے کہ وہ آپ کے سینے کو کشادہ فرمائے گا. اور جب انسان اپنے اوپر قرض باقی نہیں رکھنا چاہتا تو خانہ خدا کا قرض وہ کیسے باقی رکھے گا؟ اس لیے آپ نے مسجد بنائی، اللہ رب العزت کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے آپ کو اپنے گھر کی تعمیر کی توفیق عطا فرمائی. مگر اتنا یاد رکھیے مسجد بنانے سے زیادہ ضروری ہے کہ مسجدوں کو اپنے سجدوں سے آباد کیا جائے، اپنے سجدوں سے مسجدوں کو منور رکھا جائے. حضرت یونس ابن عبید نے فرمایا کہ جس کی نماز درست ہو جاتی ہے اس کا ہر کام درست ہو جاتا ہے. اور دوسری کیا چیز ہے؟ جس کی زبان درست ہو جاتی ہے اس کا ہر کام ٹھیک ہو جاتا ہے. سمجھ رہے؟ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ زبان درست، ہماری زبان خراب ہے. مولانا صاحب ہم لوگوں کو کیا سمجھانے آئے؟ زبان ہم لوگوں کی ٹھیک نہیں ہے. اتنی اچھی اردو بولتے ہیں، انگریزی بولتے ہیں، چھتیس گڑھ والی بولی آرام سے بولتے ہیں، زبان ہی درست نہیں. میرے بھائیوں، زبان درست کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنی زبان کی حفاظت کرے، جو کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی چغلی نہ کرے، پیٹھ پیچھے کسی کی شکایت نہ کرے، جو اپنی زبان کو ٹھیک رکھے، اللہ کا ذکر اپنی زبان پہ رکھے، بندوں کا کوئی عیب اپنی زبان سے بیان نہ کرے. جو زبان کو ٹھیک کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے معاملات کو ٹھیک کر دیتا ہے. آج شیطان کو پتہ ہے کہ یہ شراب نہیں پی سکتے، ٹوپی پہنتے ہیں. شیطان کو پتہ ہے کہ ہم جوا خانے کی طرف ان کو کھینچ کے نہیں لے جا سکتے ہیں، یہ نمازی آدمی ہے. شیطان کو پتہ ہے کہ یہ نمازی پرہیزگار آدمی ہیں، ہم انہیں سود کی لعنت کی طرف نہیں لے جا سکتے ہیں، تو وہ غیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. جوا نہیں کھیلتے کوئی بات نہیں، شراب نہیں پیتے ہیں کوئی بات نہیں، چلو غیبت تو کراتے ہیں. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ درخت کے پاس بیٹھ کر شکایتیں شروع ہوتی ہیں. فلانا نے ایسا کیا، فلانا نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، فلانوا کے بیٹے نے ایسا کیا، فلاں کی بیٹی نے ایسا کیا. جتنی دیر تک اس درخت کے پاس ہم بیٹھے رہتے ہیں ایک دوسرے کی عیب جوئی ہم کرتے رہتے ہیں. اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی غیبت کرنے والا جتنی دیر کسی کی غیبت کرتا رہتا ہے اتنی دیر اس کی نیکیاں اس شخص کو دے دی جاتی ہے جس شخص کی غیبت کی گئی. یہ کتنی خطرناک بات ہے. آپ نماز پڑھیں اور وہاں جا کے دو آدمی کی غیبت کر لیں تو نماز کی نیکی اسے مل گئی. آپ قرآن پڑھیں اور دو آدمی کے شکوہ شکایت کر لیں، آپ کے قرآن کی تلاوت کی نیکی اسے مل گئی. نیکی آپ کریں
اور تھوڑی سی غیبت کر کے وہ نیکیاں اسے ٹرانسفر کر دیں، اس سے بڑا نقصان اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے ایک تابعی ہیں حضرت سعید ابن جبیر، وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب لوگوں کا نامہ عمل کھلے گا تو بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جب نامہ عمل دیا جائے گا تو اس کا نامہ عمل نیکیوں سے خالی ہوگا۔ وہ عرض کرے گا مولا میں نے حج بھی کیا تھا مگر اس میں تو کہیں وہ نیکی نہیں دکھ رہی ہے، میں نے قرآن بھی پڑھا تھا مولا وہ نیکی کہیں نہیں دکھ رہی ہے، مولا میں نے روزہ بھی رکھا تھا مگر وہ نیکی اس میں نہیں دکھ رہی ہے۔ اس کو لگے گا کہ کسی دوسرے کا نام عمل مجھے دے دیا گیا ہے، کہے گا مولا میں نے فلاں فلاں اچھا کام کیا تھا، مسجد بنائی تھی، اعتکاف کیا تھا، عمرہ کیا تھا، روزہ رکھا تھا، مگر وہ دکھ نہیں رہی وہ نیکی۔ فرشتے کہیں گے وہ ساری نیکی تم نے کی تھی، بات صحیح ہے، مگر تم نے چوک چوراہوں پہ بیٹھ کے لوگوں کی غیبت کی تھی، چوک چوراہوں پہ بیٹھ کے تم نے ایک دوسرے کی شکایت کی تھی، تمہاری نیکیاں اس آدمی کو دے دی گئی ہیں جس کی تم نے غیبت کی تھی، اس لیے تمہارا نام عمل نیکیوں سے خالی ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ اس لیے حضرت یونس ابن عبید کی عظمت کو سلام کریے، فرماتے ہیں کہ جس کے 2 معاملات ٹھیک ہو گئے اس کے سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، نماز اس کی ٹھیک ہو جائے اور یہ زبان اس کی ٹھیک ہو جائے، زبان پہ قابو رکھنا وہ سیکھ جائے، زبان سے کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی چغلی نہ کرے، کسی کی مخالفت میں کوئی غیر مناسب بات نہ کرے، زبان پہ قابو کرنا جو سیکھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے معاملات ٹھیک کر دیتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ حضرت حسن بصری یونس ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 140 میں ہوا اور حضرت حسن بصری کا انتقال 110 ہجری میں ہوا۔ کب ہوا؟ 110، یعنی حضرت یونس ابن عبید سے بھی 30 سال پہلے کے ہیں۔ حضرت حسن بصری کو کسی نے کہا کہ حضور فلاں نے تو آپ کی غیبت کی ہے، آپ کے خلاف شکوہ شکایت کی ہے۔ حضرت حسن بصری نے حلوہ بنوایا، کھجور لی، پلیٹ میں رکھا، اس کے گھر پہنچ گئے۔ اب کوئی بڑے بزرگ کسی عام آدمی کے گھر پہنچ جائیں تو حیرت ہوگی۔ اس نے کہا حضور آپ خبر کروا دیتے، میں حاضر ہو جاتا، آپ نے کیسے زحمت فرمائی؟ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ مجھے خبر ملی کہ تم نے ہماری غیبت کی ہے اور غیبت کرنے والے کی نیکی اس کو دے دی جاتی ہے جس کی غیبت کی جائے، تو تم نے مجھے نماز کی نیکی دے دی، تم نے مجھے روزے کی نیکی دے دی، تم نے مجھے حج کی نیکی دے دی، تو میں تمہیں نیکی تو نہیں دے سکتا، تو میں نے سوچا کہ کم سے کم حلوہ تو لا کر تمہیں کھلا دوں کہ وہ تم نے اپنی نیکیوں کا ثواب مجھے دے دیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ مسجد بنائی کس نیت سے بنائیے کہ قیامت تک نماز پڑھنے والے جب پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کا ثواب دے گا۔ کس نے کیا کیا، کون کیا کرتا ہے، کس کا عمل کیسا ہے، کون کیا کرتا ہے، ان چیزوں کی فکر میں نہ پڑیں۔ ان چیزوں سے آپ کی نیکیاں تقسیم ہوتی رہتی ہیں۔ ہمارے ایک پیر بھائی ہیں افروز برکاتی بنگلور والے، ابھی محرم میں میں گیا تھا بنگلور، تو کہنے لگے کہ میں تو بڑا سوچتا ہوں کہ ارے کچھ آئے نہ صحیح تو کم سے کم جائے تو نہ صحیح، ہم قرآن نہیں پڑھیں گے تو نیکی آئے گی نہیں، ہم صدقہ نہیں کریں گے تو نیکی آئے گی نہیں، ہم نفل روزہ نہیں رکھیں گے تو نیکی آئے گی نہیں۔ نیکی نہ آئے یہ چلے گا، مگر جو تھوڑی موڑی نیکی ہے وہ نیکی بٹ جائے، دوسروں کو چلی جائے، اس سے بڑا نقصان اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، چوک چوراہوں پہ بیٹھنے کی عادت چھوڑیے، پیڑ کے پاس بیٹھ کر ایک دوسرے کی شکوہ شکایت کرنے کی عادت چھوڑیے۔ فلاں صدر نے کیا کیا، فلاں سیکریٹری نے کیا کیا، فلاں نے کیا بکا، فلاں نے کیا بکا، اس کا حساب اللہ کی بارگاہ میں اس کو دینا ہے، ہم کو اور آپ کو نہیں دینا ہے۔
ہم اور آپ جتنی دیر اس کی شکایت کرتے رہتے ہیں اتنی دیر ہماری نیکیاں اس کے نام عمل میں منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ حضرت یونس ابن عبید فرماتے تھے جس کے 2 معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کے سارے معاملات اللہ کے کرم سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، ایک جس کی نماز بہتر ہو جائے اور ایک جس کی زبان بہتر ہو جائے۔ کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے، فرض نمازوں کی پابندی کی توفیق دے، واجبات کو اس کے وقتوں پر ادا کرنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہم سب کو جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، ایک دوسرے کی شکوہ شکایت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تلک زندہ رہیں لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، جانے کا وقت ہو تب بھی یہی کلمہ طیبہ ہماری زبانوں پر جاری رہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ حضرات کا، پنکھا نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، بہت اس کے باوجود آپ حضرات تقریباً 1.5 گھنٹے یہاں تشریف فرما رہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس مسجد کی تعمیر کو اللہ پاک اپنے کرم سے قبول فرما کر ہمارے اور آپ کے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ بنائے۔ خدا کے فضل سے ہم پہ ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، فرشتوں روکتے کیوں ہو ہمیں جنت میں جانے دو، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، غوث اعظم کا۔ وما علینا الا البلاغ۔ کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام